इंडिया, BNP, अवामी लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, RSS, इन सब लोगों का मौकफ एक ही है कि नो मोर जमात इस्लामी, जमात इस्लामी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये एक पेज में है। और दूसरी तरफ वहाँ की यूथ, वहाँ की दीनी पार्टियां, दीनी तबके, और मेरा अपना ये ख्याल है कि एक हद तक अवामी लीग के हामी कुछ अनासर जो है वो भी इधर वोट जरूर देंगे। कल परसों NCP तलबा पार्टी जो है उसने भी इत्तेहाद किया, एक और पार्टी ने भी किया है। अब ये कहना कि जमात इस्लामी सिर्फ वहाँ के दीनी हल्के जो है उनकी नुमाइंदा पार्टी है और उसके अंदर ये जदीद तालीम याफ्ता लोग या जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट हैं, एंटी इंडिया जो एलिमेंट है और जो इंडिया की सरपरस्ती को कबूल नहीं कर रहे, उन लोगों का भी जमात की तरफ से आना जो है ये पिछले 3 दिन के अंदर उसने बहुत फर्क डाला है। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, वहां के सियासी मंजरनामे को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब सलीम मंसूर खालिद साहब। आप दानिश्वर भी हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश के सियासी मामलात पर भी गहरी नजर रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उस्मान हादी की शहादत हुई, उसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। उस्मान हादी किस तरह से नौजवानों को लीड कर रहे थे या नौजवान किस तरह से बांग्लादेश के उनकी तरफ अट्रैक्ट थे या उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। आप क्या समझते हैं कि उस्मान हादी का जो बयानिया था या उनका जो नैरेटिव था उनके बाद वहां पर कौन पेश कर रहा है जिसको वहां की यूथ, वहां की जनजी और वहां के नौजवान अब फॉलो करेंगे या उनकी तरफ देखेंगे? उस्मान हादी की शहादत एक ऐसे मरहले पे हुई जब इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पे थी, उसने टेक ऑफ कर लिया था और आगाज के साथ ही उसके अंदर एक बड़ी गहमा गहमी और सरगर्मी शुरू हो गई। हादी बुनियादी तौर पे तलबा तहरीक के हिस्से में शामिल थे, लेकिन वो NCP का हिस्सा, नेशनल सिटीजन पार्टी का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने अलग से उस नैरेटिव को पेश करना शुरू किया जो वहाँ की जी जनरेशन का बुनियादी तौर पे उनके शऊर का हिस्सा है, और वो है इंडिया की हेजेमनी, उसकी सुप्रीमेसी, उसकी गिरफ्त, जिसे उन्होंने चैलेंज किया। हादी बहुत शोला नवा मुकर्रर थे, दीनदार, उनके वालिद साहब का ताल्लुक मस्जिद से है, उनके भाई जो हैं वो एक स्कॉलर हैं और वो खुद दीनी मदरसे के पढ़े हुए और उसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे उन्होंने तकमील की। तो इस दौरान उन्होंने एक नुक्ते के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो रखी और लोगों के सामने बात रखी, और वो थी कि इंडिया हमें खा रहा है, इंडिया हमारी आजादी को नोच रहा है, इंडिया ने हमारा इक़्तिदार आला छीन लिया है, इंडिया हमारी मुआशी सूरत हाल को एक कैंसर के तौर पे जुड़ा हुआ है। ये 4-5 जो निकात थे वो अपनी तकरीरों के अंदर एक बहुत फोर्सफुल लहजे में बयान करते थे और उनके जलसों में लोग हजारों या लाखों की तादाद में आते थे। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए 30-32 साल का नौजवान है और उसने एक पूरी फजा जो है उसको तब्दील कर दिया था। तो उसके नतीजे में उनकी गुफ्तगू का जो हदफ बनता था वो एक दर्जे में अवामी लीग तो बनती ही थी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी किसी दर्जे में इंडिया के हवाले से लबो लहजे में जब दिखाई देती थी तो वो भी उसकी लपेट में आती थी। बहुत से लोग वो भी हैं जिनका वोट भी नहीं है, वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, वो लोग उनके जलसों में आते थे, उसमें वोटर भी हैं। तो इसका फायदा तो बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी को होगा, इनकी फॉलोइंग का, और अवामी लीग की जो जड़ है वो उतनी ही कट रही है इस हादी की शहादत और उनके नैरेटिव से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात का ऐलान तो उस्मान हादी की शहादत से पहले ही वहाँ की अबूरी हुकूमत ने कर दिया था। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सियासी गहमा गहमी भी बहुत ज्यादा है और इंतखाबी मुहिम भी जोरों पर है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, लेकिन ये मामला भी सामने आया कि कुछ रोज पहले एक और यूथ लीडर को भी जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जरा ये बताइएगा कि शफाफ इंतखाबात होना वहाँ पर कितना मुमकिन नजर आ रहा है? शफाफ इंतखाबात खतरे में तो है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर इंतखाबात में एम्बेजलमेंट के लिए, उस रिगिंग के लिए जो इंतखाबी इंजीनियरिंग है वो एक अपने बड़े कमाल को पहुंचा हुआ फार्मूला है। तो इस चीज के इम्कानात मौजूद हैं कि इन इंतखाबात को वो कर, लेकिन उसके नतीजे में ये भी यकीनी है कि अगर इन्होंने किया ऐसे तो उसके नतीजे में बहुत नुकसान होगा माशरे के फैब्रिक का। तो लगता है कि मौजूदा जो वहाँ की फौज है या इंतजामिया है उसने तारिक रहमान की आमद के मौके पे जिस तरीके से उसे प्रोटोकॉल दिया है उसमें लगता ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट में मेरा अपना ख्याल है कि डॉक्टर यूनुस तो हामी नहीं हो सकते BNP की आमद के, इसलिए कि BNP ने मुसलसल उनको अंडर अटैक रखा है। जमात इस्लामी ने उनसे वादा किया कि वो अगर कामयाब होती है तो उन्हें सदर के तौर पे वो कबूल करेगी। हुकूमत के अंदर कई अनासर जो हैं जो NGO से मुतल्लक हैं, क्योंकि ये हुकूमत बुनियादी तौर पे NGOs की हुकूमत है। टेक्नोक्रेट जो है वो भी NGO से ताल्लुक रखने वाले हैं और इनकी बड़ी तादाद है, इसके अंदर 70-80% के करीब है। तो हुकूमत के कई अनासर चाहेंगे, इंतजामिया जिसे सिविल इंतजामिया कहते हैं जो इलेक्शन
کراتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عوامی لیگ کے حامیوں کی موجود ہے. سب لوگوں کو تو نہیں نکالا جا سکتا. جو ایک ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, آپ کو معلوم ہے انتخاب جب ہوتا ہے تو پولنگ اسٹیشن کی پولنگ اسکیم بنتی ہے, تو اس کے اندر کوئی کرنل جنرل تو نہیں بیٹھا ہوتا. وہاں تو کسی اسکول کے, کسی محکمہ ہیلتھ کے جو استاد یا کلرک یا ڈاکٹر یا ان کے عملے کے لوگ ہوتے ہیں نا, پھر ان کو مینج کرنے کے لیے پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ بھی اسی درجے میں ہوتا ہے. تو انتخاب تو ان کے ہاتھ سے ہو کے جاتا ہے اوپر, تو پھر یعنی فارم 45 ٹائپ چیز تو وہ نیچے ہوتی ہے. 47 جا کے پھر ڈپٹی کمشنر یا ریٹرننگ افسر کے ہاتھ میں آتا ہے, یا پاور انٹرسٹ گروپ کے طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے. تو اب مختلف مسلمان ملکوں کے اندر انتخابی عمل کو خراب کرنے کے تجربات سے وہاں کی یہ سول انتظامیہ کتنا فائدہ اٹھاتی ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس چیز کا بہرحال امکان ہے کہ یہ گڑبڑ ہوگی انتخابی عمل میں, اور اس کا دوسرا سیدھا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جوابی گڑبڑ ہوگی. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ اس وہاں پہ امن رہنا چاہیے, انہیں ترقی کرنی چاہیے, حالات کو پرسکون ہونا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں بات آنی چاہیے کہ عوامی لیگ چلی گئی ہے تو آپس میں یہ لڑائی جھگڑے چل رہا ہے. تو یہ عوامی لیگ یہ بی این پی کے بھی مفاد میں ہے, جماعت اسلامی کے بھی مفاد میں ہے, اور وہاں کی فوج اور وہاں کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے بھی مفاد میں ہے کہ مینڈیٹ جو ہے اسے صحیح طریقے سے چلنے دیا جائے اور جو نتائج ہوں اس کے مطابق کام کرنے دیا جائے. اچھا سلیم صاحب, ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے وہاں کی پاور ڈائنامکس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. عوامی لیگ پر پابندی کے بعد بڑا مقابلہ ہوتا ہوا ہمیں بی این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان نظر آتا ہے. وہاں کی جو بیوروکریسی ہے, ٹیکنوکریسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا جو جھکاؤ ہے وہ کس جانب نظر آتا ہے. ووٹرز کے اگر ڈیموگرافکس کی بات کی جائے تو ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ کس کے ساتھ نظر آتے ہیں. جماعت اسلامی کی اگر خاص طور سے بات کی جائے تو انہوں نے بڑا سخت وقت دیکھا ہے. حسینہ واجد کے دور حکومت میں ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان انتخابات میں جماعت اسلامی کے کامیاب ہونے کے کتنے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟ اس وقت صورت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو کامیابی کے امکانات ہیں اسے کوئی مبالغہ امیز توقعات نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ میجارٹی لے سکتی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک سائزیبل نمائندگی جو ہے پارلیمنٹ میں لے گی, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ کلین سویپ کرے گی یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک اچھا وزنی مینڈیٹ لے کے ایک اچھی خاصی جو نمائندگی ہے اس کو لے کے پارلیمنٹ میں آئے. اور اس کا آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو کل پرسوں این سی پی طلبہ پارٹی جو ہے اس نے بھی اتحاد کیا, ایک اور پارٹی نے بھی کیا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جماعت اسلامی صرف وہاں کے دینی حلقے جو ہیں صرف ان کی نمائندہ ہے پارٹی, اور اس کے اندر یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ یا جو بنگلہ دیشی نیشنلسٹ ہیں, اور بنگالی نیشنلسٹ میں نہیں کہہ رہا, بنگلہ دیشی نیشنلسٹ جو ہیں, اور اینٹی انڈیا جو ایلیمنٹ ہے اور جو انڈیا کی اس سرپرستی کو قبول نہیں کر رہے, ان لوگوں کا بھی جماعت کی طرف سے آنا جو ہے یہ پچھلے 3 دن کے اندر اس نے بہت فرق ڈالا ہے. اور جتنے ہمارے پاس سروے ہیں وہ اب سے 1 مہینہ پہلے کے ہیں, ان کے اندر بی این پی کی مقبولیت اور جماعت اسلامی کی مقبولیت کے اندر تقریباً 9% کا فرق تھا. اور اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 9% کا فرق ہے اس کے اندر اگر ووٹوں کی تقسیم کا پیٹرن دیکھیں تو 40% سے اوپر لوگوں میں بی این پی کی طرف رجحان زیادہ تھا, اور 40 سال کی عمر سے کم لوگوں میں تناسب کے اعتبار سے وہ جو حصہ جماعت اسلامی کے حق میں آیا تو اس میں اس ایج گروپ کے لوگوں کی تعداد بی این پی کے حامیوں سے زیادہ تھی. یعنی یوتھ کے اندر جماعت کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہے اور ان کی جو ہے بی این پی کی کم ہے, لیکن مجموعی طور پہ بی این پی کی مقبولیت جو تھی وہ جتنے سروے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہوئے ہیں وہ اب سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کے تھے. لیکن ابھی جو جوہری تبدیلیاں 2 ہوئی ہیں, ایک یہ ہے کہ طارق رحمان آئے ہیں, خود وہ میدان میں موجود ہے اور انہیں ایک ویزیبل سیکنڈ لیڈرشپ کے طور پہ لوگ ذہنوں کے اندر ایک ہیولا بنا رہے ہیں. لیکن دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ اس کے ساتھ یہی طلبہ تنظیم گئی تھی اور اس کے بعد اسے چھوڑ کے آئی ہے, اور جماعت کی طرف لوگ جو آئے ہیں اس کے نتیجے میں پچھلے 1 ہفتے کے اندر یہ دونوں فرق پڑے ہیں, طارق کا آنا بھی اور ان لوگوں کا جماعت اسلامی کی طرف آنا بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی غیر معمولی نتیجے کے بارے میں ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اور جماعت اس معاملے میں بہت ریئلسٹک ہے. ان کے لوگوں سے یہ ہے کہ وہ بالکل اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے کہ اگر ذمہ داری پڑے گی وہ قوم کو لے کے چلیں گے, لیڈ کریں گے, اور اگر نہیں تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ قوم کی تعمیر اور جمہوری حقوق کی بحالی اور ان کے قومی معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دیں گے, قطع نظر اس کے کہ ان کو بی این پی 1971
کا تانا دے رہی ہے جیسے کہ عوامی لیگ دیا کرتی تھی، یا جیسا کہ انڈیا کا پورا سوشل میڈیا دے رہا ہے یا اس کے اخبارات دے رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت انڈیا، بی این پی، عوامی لیگ، کمیونسٹ پارٹی، آر ایس ایس، ان سب لوگوں کا موقف ایک ہی ہے کہ نو مور جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس ووٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس نمائندگی بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک پیج پہ ہیں. اور دوسری طرف وہاں کی یوتھ، وہاں کی دینی پارٹیاں، دینی طبقے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک حد تک عوامی لیگ کے حامی کچھ عناصر جو ہیں وہ بھی ادھر ووٹ ضرور دیں گے. جو بی این پی کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں وہ ووٹ دینے آئیں گے. لیڈر تو ان کے نہیں آئیں گے، لیکن سارے ووٹر تو لیڈر نہیں ہوا کرتے، وہ عوام ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سلیم منصور خالد صاحب، آپ نے بڑی فصاحت کے ساتھ وضاحت کی کہ کس طرح سے وہاں کا سیاسی منظرنامہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل بھی ہو رہا ہے اور ہمیں نئی چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور اس انتخاب کے نتائج اگر یہ جماعت اسلامی اور این سی پی کے حق میں جاتے ہیں تو یقینی طور پر بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا بھارت کے لیے، جو اس نے اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ کی وہاں پر، اور عوامی لیگ نے جو اتنا زیادہ سیٹ اپ کر کے رکھا تھا، اتنے سالوں تک متواتر ان کی حکومت تھی مرکز میں. ظاہر ہے بہت زیادہ اثر عوامی لیگ کا اور بھارت کا، وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور بہت سارے اداروں پر بہت بڑا اثر ان کا ابھی بھی ٹیکنوکریسی پر بھی وہاں کی ہوگا. یہ تھے بنگلہ دیش کے حالات حاضرہ اور یہ تھی وہاں کی تمام تر صورتحال. آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد کسی اور اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.